السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال اللہ عز وجل في الموضع الآخر، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الى آخرہ، او کما قال اللہ عز وجل، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں گلدستہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ کفر اور اسلام یا حق اور باطل کے درمیان جب جہاں اور جس حال میں بھی مڈبھیڑ ہوئی، الاسلام یعلو ولا یعلا کے تحت اللہ نے اسلام کو، حق کو غالب فرمایا، کفر اور باطل کو مغلوب کیا۔ قرآن عظیم خود فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زہوقا۔ اے پیغمبر آپ فرما دے، حق آیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ علم حق کو بلند کرنے والا ظاہری طور پر مخلوق کی نظر میں نہ کہ خالق کی نظر میں پسپا دکھائی دیتا ہے۔ مخلوق یہ تصور کرتی ہے یا بذوم خود یہ سمجھتی ہے یا کافر اور باطل پرست قوتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس نبرد آزمائی میں جیت گئے، وکٹوری حاصل کر لی، اور اپنے مد مقابل کو جو اسلام پرست تھا یا حق پرست تھا اسے مات دے دیا۔ یہ اس کا وہم ہے، اس کے باطل خیالات ہیں، وہ توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر نے فرمایا اسلام ہمیشہ بلند ہے، بلند رہے گا۔ اسلام کبھی مغلوب نہ ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ حق کا غلبہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، پرچم حق کو اٹھانے والا ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ عظمت کا نشان رہا ہے۔ غالباً اسی بنیاد پر کسی شاعر نے اپنی شاعری کا رخ ادھر جب کیا اور اس نے اپنے مافی الضمیر کو سخنوری میں جب ڈھالا تو اس نے بے ساختہ اور برجستہ کہا کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ یوں گردن مسلم پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ یقینی طور پر معرکہ کرب و بلا سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا اولین فریضہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہدائے کرب و بلا یہ شہید اعظم کا ذکر وقتی طور پر روایتی جلسوں میں جو ہم اپنا ریتی رواج بنا چکے اس میں تھوڑی دیر پلکیں بھگا لینا، ان واقعات اور حکایات اور قصوں کو سننا، اور سننے کے بعد پھر عاشورہ کے بعد وہی پہلی پرانی حرکتوں میں ملوث رہنا، کامیابی تصور کرتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معرکہ کرب و بلا کو سنا ہے، آنکھیں ساون بھادو برسائی ہیں، پلکیں بھیگ چکی ہیں، یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور نجات کا سبب ہے۔ دراصل بخشش اور نجات کا سبب
معرکہ کرب و بلا یا فلسفہ شہادت کو اپنے زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ حقیقت میں نجات دہندہ یہ واقعہ سننا نہیں ہے، دراصل روایتی جلسے جلوس میں قصے، حکایات اور کہانی سن کے تھوڑی دیر کے لیے ملول خاطر ہو جانا یہ نجات کا ضامن نہیں ہے۔ نجات کا ضامن امام کربلا کی متابعت کرنا ہے، امام کربلا کی پیروی کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ انہوں نے تاریخ رقم کی کہ باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہونا ہے، باطل کے سامنے اپنا سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ ظالم و جابر قوت کے سامنے سینہ سپر ہو کر یہ سمجھانا ہے کہ اسلام غالب کل بھی تھا، حق غالب کل بھی تھا، حق غالب آج بھی ہے، اور ان جیسوں کی متابعت، اتباع اور پیروی کرنے والا صبح قیامت تک غالب اور کامیاب رہے گا۔ اب اگر بظاہر یہ لگے کہ کچھ ہاتھ نہیں آیا تو کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ دو آدمی لڑ رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، حالانکہ بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے، سامنے والا بظاہر لوگوں کی نظر میں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا، اور آپ یہ دکھ رہے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے، تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ناکام ہوا ہے اور یہ آدمی کامیاب ہوا ہے۔ اب جو کامیاب ہوتا ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے شادمانی کے ڈھول پیٹ رہا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے وہاں خوشی و مسرت کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ جو ظاہری طور پر لگتا ہے یہ کامیاب نہیں ہوا، وہاں غم کا ماحول، وہاں پریشانی ہے، وہاں دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ وجہ، یہ سبب کامیابی یا ناکامی کا نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس بندے کے تعلق سے مولا کیا کہہ رہا ہے، اس بندے کے تعلق سے اس کا پروردگار کیا کہتا ہے، اس بندے کے تعلق سے اللہ کے برگزیدہ فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں کہ رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ اگر فرشتوں کی لعنتیں آ رہی ہیں تو دکھتا ہو کہ یہ کامیاب ہے تو بھی ناکام ہے، اور اگر فرشتوں کی رحمتیں آ رہی ہیں تو پھر اگر بظاہر دکھتا ہو کہ ناکام ہے تو بھی یہ کامیاب ہے۔ تو مدار دنیا نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، ساری دنیا کے مال و متاع آخرت کے مقابلے میں تھوڑے ہیں، اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ شرط ہے کہ بندہ بظاہر جیسا دکھتا ہو، حقیقت میں وہ بندہ رب کی نظر میں کیا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر میں کیا ہے۔ رب کی رحمت کی نظر میں وہ کامیاب ہے تو وہ ہر حال میں کامیاب ہے، اور رب کی نظر میں اگر وہ ناکام ہے تو دنیا کچھ کہہ رہی ہو وہ ہر حال میں ناکام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اسی کربلا کی تاریخ کو، بظاہر یزید کامیاب دکھ رہا ہے یا نہیں؟
آپ اس مارکے کو، اس جنگ کو اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ صاف دکھتا ہے کہ یزید یا یزیدی کامیاب نظر آئے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں حسین یا حسینی بظاہر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے آپ بتائیں، آج بھی 1500 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی اللہ کے برگزیدہ بندے کس پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ آیا یزید پہ یا حسین پہ؟ لعنت کس پہ بھیج رہے ہیں؟ یزید پہ۔ کیوں؟ وہ تو کامیاب دکھ رہا تھا، وہ تو کامیاب دکھ رہا ہے، پھر بھی دنیا انسانیت، صرف دنیا اسلام ہی نہیں، دنیا انسانیت یزید کو ملعون کہہ رہی ہے۔ لعنت بھیجنے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، کفر کے بارے میں اختلاف ہے۔ دیگر ائمہ، امام مالک تو کھلا ہوا کفر کہتے ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حکم یہ ہے کہ سکوت کیا جائے۔ جو ان کے شاگردوں نے، راویوں نے، احناف کے اکابر اور اسلاف نے جو ہمیں ان کا قول بتایا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ سکوت اختیار کیا جائے، یعنی تکفیر نہ کی جائے، کافر نہ کہا جائے۔ باقی لعنت کے تعلق سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کو رسول کو ایذا دے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا رسانی ہو، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا میں بھی وہ ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے۔ اس سے بڑی اذیت رسول کو کون پہنچائے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین میرے لیے خوشبو ہے جسے میں سونگھا کرتا ہوں۔ جس کو رسول کہیں کہ اے لوگو یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، جس کو رسول کہیں کہ میرے علم نشرح لک صدرک جیسے سینے پہ چڑھ جا، اور وہ سینہ جو وحی الہی کا خزینہ ہے، وہ سینہ جس پر جبریل قرآن لے کر اتر رہے ہوں اور اس سینے میں قرآن محفوظ ہو رہا ہو، جس کے لیے اللہ فرمائے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے پیغمبر جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ نبی جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اچھی طرح یاد ہو جائے، محفوظ ہو جائے، محفوظ ہو جائے تو میں امت کو بالکل امانت پہنچا سکوں۔ اللہ نے فرمایا اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، آپ جبریل بولے وہ غور سے صرف سنیے، آپ کا کام ہے سننا، میرا کام ہے آپ کے دل میں محفوظ کر دینا، آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ فاتبع قرآنہ، اب جب جبریل پڑھ کے فارغ ہو جائے اب آپ اس کو دہرائیے، اس کی پیروی کیجئے، پیچھے پڑھیے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، وہی پڑھیے گا جو جبریل نے پڑھا ہے، وہی پڑھیے گا جو جبریل نے پڑھا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، وہ قرآن جو نبی کے سینے پہ اتر رہا ہو اور حسین کو پیغمبر اپنے اوپر چڑھا رہے ہوں، اور پیغمبر کا نواسہ حسین قدموں سے نبی کے اوپر چڑھ رہا ہو، اور چڑھتے چڑھتے جب آگے بڑھے، ناف سے تھوڑا آگے بڑھے تو پیغمبر نے فرمایا حسین تھوڑا اور اوپر آؤ، اللہ سمجھ، حسین تھوڑا اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ سینے تک
قدم حسین پہنچا، میں تعجب میں ہوں، متعجب ہوں کربلا کے مارکے میں کہ وہ کون ہے جس کے قدم نہ پھٹکتے ہوں، وہ کون ہے جو ایسے حالات میں جس کے قدم پست نہ ہو جاتے ہوں، قدم لرزیدہ نہ ہوتے ہوں، پائے ثبات میں لغزش نہ آ جاتی ہو۔ حسین تیرے قدم میں وہ طاقت کہاں سے آئی کہ ایسے مارکے میں، ایسے چھوٹی قیامت کے ماحول میں بھی تمہارا قدم مستحکم نظر آتا ہے؟ تو کہتے ہیں حسین کی روحانیت جواب دیتی ہے، وہ نانا کے سینے کا صدقہ ہے، جہاں حسین کا قدم تھا اللہ نے اسے اتنا مضبوط کر دیا، قیامت بھی آ جائے تو حسین کے قدم کو لغزش نہیں آئے گی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیں حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یقیناً کربلا کے مارکے میں یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ منسوب کیا جاتا ہے یہ 4 مصرے کو خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی طرف، اب ہے یا نہیں اس تحقیق میں مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ شاہ است حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ایسے ہی معین الدین نے نہیں کہا، شاہ است حسین بادشاہ۔ دیکھیے 2 چیزیں، یہ استعمال ہمارے یہاں ہوتا ہے، فارسی میں دونوں لفظ ہیں، بادشاہ بھی اور شاہ بھی، بادشاہ بھی اور بادشاہ آپ سمجھتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب ایک لفظ جو پہلے آیا شاہ، اب اس کو تھوڑا سمجھانے کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں۔ کوئی بندہ سید ہو تو آپ بولتے ہیں سید شاہ، سید شاہ، کوئی نام لے لو یار، وارث پاک، چلو سید شاہ خواجہ معین الدین حسن سنجری۔ یاد رہے ہندوستان میں یہ 2 طریقے رائج ہیں، ایک ہے نام سے پہلے شاہ اور ایک ہے نام کے، یو پی والے سمجھ جائیں گے، باقی لوگ سمجھے نہ سمجھے، ہاں تقریباً زیادہ تر تو یو پی ہی کے لوگ ہیں، تو سمجھانا میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک نام سے پہلے اور ایک نام کے بعد۔ جب نام کے بعد شاہ بولیں تو اس سے مراد سید نہیں ہوتے، سنے کہ نہیں کبھی گاؤں میں بولے وہ حنیف شاہ کو پہنچا دو یہ گھر کا کھانا، فاتحہ ہوا، فاتحہ کرائیے نا، یہ حنیف شاہ کے یہاں پہنچا دو۔ حنیف شاہ سے مراد کیا؟ سید۔ یہ شاہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اگر بعد میں، کیا نام کے بعد میں، تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو لوگ گاؤں میں بھلے وہ امیر ہوں مانے جاتے ہیں فقیر، مانے جاتے ہیں فقیر ہیں مگر وہ بھلے امیر ہو۔ ہمارے یہاں گاؤں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے، یو پی یہاں بھی ہے، گجرات میں بھی ہے، جو لوگ ذات کے اعتبار سے فقیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، تو بھی مانگنے آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے پوچھا جو پورا سرخیز کہ وہ لوگ گاؤں سے آتے ہیں، ہمارے سب کو بلڈنگ ہے، سب کو پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی مانگنے آتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہے، ذات برادری کوئی بھی ہو، تو آپ اگر زکوٰۃ دیں گے بھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا، آپ سمجھ لیں۔ ہاں اگر ماحول ایسا، روایت ایسی ہے کہ وہ نہیں مانے گا، آپ دوسرا پیسہ دے دیجئے، معلوم ہے تو، نہیں معلوم ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو 2 روایت ہے، ایک نام کے بعد شاہ اور ایک نام سے پہلے شاہ۔ سید شاہ غازی ملت ہاشمی میاں، تو یہ شاہ کب لگایا آپ نے؟ کیا وہ بادشاہ ہیں؟ توجہ، کیا وہ بادشاہ ہیں؟ سید شاہ خواجہ معین الدین بادشاہ ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ بولتے سلطان الہند، ہندوستان کا سلطان، تو کیا انہوں نے سلطنت سنبھالی تھی، بادشاہت سنبھالی تھی؟ نہیں نا۔
نہیں، دو معنی، ایک ہے شاہ، ایک ہے شاہ اور ایک ہے بادشاہ۔ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی حکمران ہو تو فارسی میں اسے بادشاہ کہتے ہیں، اور دینی اعتبار سے جو بادشاہ ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا رخ دیکھیں شعر کا، شاہ است حسین، بادشاہ شاہ است حسین، بادشاہ ہست حسین۔ دنیاوی بادشاہ کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے اور دینی اعتبار سے بادشاہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے۔ سن لو، میرا حسین دین کا بھی بادشاہ ہے، میرا حسین دین کا بھی بادشاہ ہے، اور خیال رہے جو دین کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت روح پہ ہوتی ہے۔ توجہ طلب، جو دین کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکمرانی قلب پہ ہوتی ہے، جو دین کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکمرانی باطن پہ ہوتی ہے، اور جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکمرانی ظاہری طور پر ہوتی ہے۔ یاد رہے، جو دلوں پر حکومت کرتا ہے وہ جسم کا بھی حاکم ہے۔ حسین روحانی حکمراں بھی ہے، جسمانی حکمراں بھی ہے۔ پتا چلا، حسین اگر سر کٹ گیا ہے تو بھی زندہ ہے، حسین اگر سر کٹ گیا ہے تو بھی زندہ ہے، حسین کا سر اور دھر اگر بے گور و کفن ہے تو بھی مسکرا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں حق ہوں، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ یا شاید اسی وجہ سے جب اپنے نوک پر حسین کے سر کو بلند کیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ یہ سر حسین ہے جس کو ہم نے کاٹ دیا ہے اور ہم جیت گئے۔ سر حسین جواب دے رہا تھا، ارے بے وقوفو، دیکھو میں کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہوں، قیامت تک بلند رہوں گا، قیامت تک بلند رہوں گا۔ یہ سر کٹنے کے بعد بھی تم سے اونچا ہے، یہ سر کٹنے کے بعد بھی تم سے اونچا ہے۔ ذرا سوچو وہ سر کیوں نہ اونچا ہو جس کا بوسہ مصطفیٰ نے لیا ہو، جس پہ لب میرے مصطفیٰ نے لگایا ہو، وہ سر کتنا بلند ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ قرآن نے فرمایا حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہاں اب ذرا سا میں آپ کو یوں ٹرن لیتا ہوں۔ ہماری علماء اور ائمہ تنظیم، دیکھیے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ہم عالم لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کہ کوئی آدمی اگر صحیح کام کرے، کیا کرے؟ صحیح کام کرے، اس کی نیت اس کے ساتھ ہے، اس کی نیت اس کے ساتھ ہے، تو ہم اس کی حمایت بھی کریں گے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ بات بالکل بغور سمجھیے گا، چاہے کوئی ہو، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر وہ سچ ہے، حق بات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، غلط کوئی کام نہیں ہے، تو غلط تو اچھے لوگ بھی کرے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن اگر صحیح ہے، صحیح قدم سمجھ میں آتا ہے، اس کی نیت اس کے اندر کیا ہے، باطن کیا ہے، اس کی نیت میں کیا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ظاہر میں اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کی حمایت تو کریں گے۔ ہمارے حمایت کرنے سے نہ ہمارا کچھ بگڑنے والا ہے، اور نہ ہی ہماری حمایت سے اگر اس کے من میں، نیت میں کچھ دوسرا مسئلہ ہے تو وہ کوئی اچھا ہو جائے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جانتا ہے، نیت ہم نہیں جانتے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی حالت سے ہم واقف نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا قانون ہے کہ حکم ظاہر پہ لگے گا، آپ کے باطن پر کوئی حکم، آپ کے اندر دل میں کیا ہے اس پر کوئی شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ ایک آدمی اندر سے پورا کافر ہے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے مسجد میں آ جائے، نماز شروع کرے تو ہم اس کو مسلمان ہی تصور کریں گے، لیکن اگر وہی بندہ جو مسلمان ہے اگر ٹیکا لگا لے، کافروں جیسی حرکتیں ہو، اندر سے مسلمان ہے
مگر ظاہر میں اس نے پوری حالت اپنی شکل و صورت کیا بنا لی؟ کافر جیسی۔ اب اگر وہ مسجد کے اندر آئے گا تو ہم اسے مسجد میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ کا کام نہیں ہے، نماز مسلمان پڑھتے ہیں، آپ مسلمان اندر سے تو مسلمان ہے، مگر ظاہر میں چونکہ اب یہ سمجھ میں آیا کہ یار یہ شکل و صورت حلیہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا، ہم اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وجہ ہے آج تک قانون ہے کہ کوئی مشرک حرم میں داخل کوئی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی چوری چھپ کے آ جائے، گھسپیٹھی کرے، بھی اب کچھ باتیں آئی تھی اگر آپ کو معلوم، تو کچھ لوگ گھسپیٹھی میں اگر پہنچ جائیں تو وہ اپنا بگاڑے اپنا سدھرے، ہمیں کیا لینا۔ اب کچھ لوگ حکومت کو بھی کہتے ہیں ارے حکومت کیا خیال رکھتی ہے، وہ اس کی مجبوری ہے، حکومت کیا جانے کب آیا، وہ اپنے اعتبار سے تو وہ خیال رکھتی ہے، توجہ رکھتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، اس نے بورڈ لگا رکھا ہے، اس نے ہر جگہ حد بندی کر رکھی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی گھس جاتا ہے تو ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوتا، گھسپیٹھی گھس جاتے کہ نہیں؟ بولیے، ساری سرحدوں پہ ہماری فوج مکمل طور پر تعین ہے، مستعد ہے کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے۔ تو ایسے ہی جب یہاں بول سکتے کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں، ایسے ہی کہیں اور بھی ہو سکتا ہے نا۔ لیکن قرآن کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ قرآن نے فرمایا کہ آج کے بعد حرم میں کوئی مشرک کا داخلہ نہیں ہو سکتا، نو انٹری، کوئی مشرک نہیں۔ اگر کسی کو آنا ہے مسلمان ہو کے آئے۔ اب اگر کوئی آتا ہے ظاہری طور پر مسلمان بن جاتا ہے، اپنا کاغذ مسلمان بنا لیتا ہے، اور اندر سے وہ مسلمان نہ ہو تو اس کا دین اور ایمان جانے، وہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان مسئلہ ہے۔ اب آپ کو جو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک خوش آئند قدم ہے، کون اٹھایا ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے پاس ایک میٹنگ مولانا غلام سید صاحب نے لی اور ہم کو کہا کہ اپنی تنظیم علماء کمیٹی کو آپ اس بات کے لیے متنبہ کیجئے کہ چار توڑا قبرستان میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں یقینی طور پر خاموش رہنے کے قابل نہیں۔ میں خود رہا ہوں 6 سال، میں جانتا ہوں وہاں کے جو ابھی امام ہیں، میں نے ان کو کہا تو مت بولنا، وہاں کے جو امام ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ مت بولنا، نہیں تو پھر آپ کی بولتی بند ہو جائے گی۔ بہرکیف تو نہ میں کل گھبرایا ہوں نہ آج، نہ کبھی گھبرانا ہے۔ صحیح ہے اگر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے ہم اس کی حمایت کریں گے، اس کے من میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اگر وہ ظاہری طور پر پاکیزہ قدم ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ساتھ بھی دیں گے۔ لیکن وہی بات جو میں نے 2 ہفتے پہلے غالباً کہی تھی کہ کام کرنا ہو تو ادھورا نہ کریں، کام کرنا ہے ادھورا نہ کریں۔ ادھورا کرنے والا ہم نے 12 سال سے دیکھا ہے اسی 4 توڑے میں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے سب سے بڑی کمی ہے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والا جو کرے گا، فرض کیجئے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، بولو نہیں ہے کیا؟ ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کاگ چیشٹا والا مسئلہ ہو، کوے جیسا دھیان ہے، خالی نظر رکھو حضرت کی طرف، کان کہیں بھی ہو۔ یہ مسجد ہے نا؟ اچھا، یہ مسجد نہیں تھی تو کسی کا مکان تھا، بولیے، تو یہ جب کسی کا مکان تھا تو یہ مکان جب کسی کی ملکیت تھی تو ہم قبضہ کر سکتے تھے، خالی کرا سکتے تھے۔ خالی کب کرایا؟ پہلے ہم نے کیا کیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اس کا مالک وہ تھا، اب اس کا مالک وہ نہیں رہا، اب ہم نے لے لیا، لے کے اسے اللہ کے لیے وقف کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کے لیے وقف کیا۔ اب فرض کر لیں یہ جگہ وقف کے پہلے اگر یہ جگہ ہم نے سامنے والے سے لیا اور زبیر بھائی کے نام کیا، مان لیجئے کہ یہ مثال دے رہا ہوں، مت سمجھنا زبیر بھائی کے نام ہے، ہمارے یہاں یہی تکلیف ہے، کچھ بات بولو لوگ الٹا لے لیتے ہیں۔ تو فرض کر لیجئے زبیر بھائی کے نام کیا ہے تو مسجد کی، ہم نے داخل بھی کس میں کر لیا؟ مسجد میں کر لیا۔
مگر پھر بھی ہمارے یہاں یہ احتیاط آج کے ماحول میں، بھائی ملکیت اللہ کی ہو گئی، لے لیا، لے کے اسے وقف بھی کر دیا، مگر ہم بھروسہ زبیر بھائی پہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے رکھ بھی لیں تو ان کی آل اولاد پہ بھروسہ، کل ہو کے اگر ان کی آل اولاد یہ دعویٰ دائر کر دے کہ یہ میرے باپ کی ہے تو نام کس کے لکھا ہے؟ تو ان کا لڑکا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے نا۔ تو اس کے لیے قانونی طور پہ بھی کارروائی ضروری ہے۔ وہ کیا کہ یہ لکھ دے کہ بھائی یہ چیز میرے نام پہ مسجد کے لیے لی گئی، اب یہ ہماری نہیں مسجد کی ہے، ہمارا پیسہ بھی اس میں لگا نہیں ہے، لہذا ہم اس پر نہ دعویٰ دائر کریں گے، نہ ہماری کوئی اولاد اس پر اپنا حق دائر کر سکتی ہے، یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے رہے گا۔ ہاں تعظیم کے لیے میرے نام پہ دے دیا گیا ہے۔ اب وہ جب تک کارروائی نہ ہو تب تک آپ کی یہ جگہ مشکوک ہے حکومت کے اعتبار سے، کیونکہ کبھی بھی ان کی اولاد دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد اب دعویٰ دائر کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ تو یہ ملکیت دوسرے کی تھی اور اب ہم کہیں دوسرے کی ملکیت اور ہم کہیں خالی کرو، ہو جائے گا؟ جس کی ملکیت ہے یا جس کے دائرے میں ہے اس کو یہ حق حاصل ہے، اور ایسے لوگوں کی حمایت ضروری ہے۔ سنیے، ہم چلائیں گے، مسجد سے بولیں گے، پورے علاقے کی مسجد میں تقریباً ہوگی آج یہ بات، لیکن اس سے قبرستان خالی، یاد رکھیے گا، اس سے قبرستان خالی نہیں ہوگا۔ یہ کس کے انڈر میں؟ وقف بورڈ کے۔ تو وقف بورڈ کو حرکت میں لاؤ، تم مر بھی جاؤ نا، یہ تینوں علاقے کے سارے پولیس اسٹیشن کو بھی مدد میں لے لو تو بھی آپ چار توڑا کو خالی، میں لکھ کے دیتا ہوں، قبر مسجد میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو یہ ایتھارٹی نہیں دی۔ 2 لاکھ لوگ جا کے جمع ہو جاؤ، جمع ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایتھارٹی کس کو ہے؟ وقت کو۔ پکڑو نالائقوں کو، پکڑ کے لاؤ، حرام خورو، ایسے ہی بیٹھے ہو یہاں، سب حرام خور بیٹھے۔ سنو، میں نڈر ہو کے بولتا ہوں، کل بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا ہوں، سب حرام خور بیٹھے ہیں وہاں، حرام خوری کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا ہے۔ ادھر کہتے ہیں امام صاحب اعلان کر دو خالی ہو جائے، اور ادھر آ کے کہتے ہیں گھبرا مت، کچھ نہیں ہوگا، ہم بیٹھے ہیں۔ یہ منافقانہ چال ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم کس کو لیں؟ وقف کو لیں۔ 5 لاکھ 2 لاکھ 10,000 20,000 جو ہو سکے وقف کو گھیر لو، گھیر کے کو لکھ کے اتھارٹی دے، اور اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کو قبر میں اذیت ہو یہ ہمیں برداشت، وہاں رہنے والے جو قبر میں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا، مومن ہیں نا۔ معلوم ہے آپ کو شراب کی بوتلیں وہاں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے وہاں کیسے کہتے ہیں، میں بولنا بھی شرم محسوس ہوتی ہے بولنے میں، ایسی میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں وہ حرکتیں جو ہم نے خود دیکھا ہے، وہاں حالات دیکھیں۔ کرکٹ کا میدان ہے، واہ بھائی کامنٹری ہو رہی ہے، کمال یہ ہے کہ کون ایسا گناہ ہے جو گناہ وہاں نہیں ہو رہا ہے۔ عورتیں دھڑاکے سے چل رہی ہیں، ان کو معلوم ہے ادھر سے جانے میں آسانی ہے، مرنا ہی وہیں سے نکلے گی، اور کوئی اسے بولنے والا۔ آپ اپنے گاؤں کو خیال کیجئے، کبھی دیکھا کوئی عورت قبرستان میں گھسی ہے؟ اور یہاں سینہ تان کے گھستی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ جانے میں گھبراؤ گے۔ وہاں کی عورتیں سب کے اندر لیٹرنگ باتھ روم کے سارے رستے کہاں بنے ہیں؟ قبروں میں بنے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یار ہم کو بہت تکلیف ہے۔ کیوں نہیں تکلیف ہوگی؟ تم مردوں کو تکلیف دو گے تو کبھی تم آرام نہیں حاصل ہو سکتا، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تم دوسروں کو بے سکون کر رہے ہو، اپنے میت کو بے سکون کر رہے ہو، اور خود چاہ رہے ہو ہم اطمینان سے زندگی گزار لیں۔ سب کے پیشاب پاخانے کی نالیاں قبرستان میں ہیں، سب رہ رہے ہیں قبرستان میں۔ کمال تو یہ قبروں کے اوپر اپنا مکان بنا کے رکھا ہے، نعوذ باللہ۔
کچھ لوگ تو ہم کو بولے تو برا لگ گیا، جن لوگوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جن لوگوں نے کہا کہ صاحب صاف ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے، میں نے کہا تیری دکان خالی کر، تیری دکان ہے نا، وہ چلا رہا سب صاف ہونا چاہیے، ارے بھائی تو کر، دوسرے کو کہتا ہے صاف ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو مسجد کے کمیٹی میں ہیں، سنیے، مدارس کی کمیٹیوں میں ان کا مکان ہے، ان کی دکانیں، اور ان کی دکان تو چھوڑو، دوسری دکان بھی اس کے قبضے میں ہے، جس کو وہ بھاڑے پہ لگایا ہوا ہے، جس کو وہ بھاڑے پہ لگا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ماحول خراب ہوا تھا 91 92 میں، جب بھی اس وقت میں ہم کو تو وقف نے دیا تھا اور کہا تھا کہ چلو تم یہاں تجارت کرو تاکہ تمہارا گھر بار وغیرہ چلے۔ ارے نالائقو، تو تم کو کہا تھا گھر بار چلانے کے لیے یہ کارخانہ کھولنا یا کوئی کاروبار کرنا، کہ یہ مکان یا دکان تم کو کہا تھا کہ کسی کو بھی دو؟ بولی، یہ وقف نے کہا تھا نا کہ تم کرو، تو تم کرو تو تم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم آرام سے سو جاؤ یا اپنا دکان الگ کر لو اور دوسری دکان بھاڑے پہ لگا دو، بھلے غیر مسلم گھوم رہا ہے، بھلے غیر مسلم گھوم رہا ہے، یہ حالت تمہاری ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی نہیں تو کم سے کم اسلامی اعتبار سے ہم سوچیں کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں ہم اس کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں کہ ہمارے قبرستان میں مردے آرام کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو نرک بنا کے رکھا ہے، تو اس ظلم کو سمجھیں، غور کیجئے، خیال کیجئے۔ ہاں حمایت ہوگی، حمایت ہم بھی کریں گے اور مکمل کریں گے، مگر حمایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رول اور قانون کے لحاظ سے کام کریں۔ اگر آپ رول سے ہٹ کے چلا کے کریں گے، چلا سکتے ہیں آپ، آواز اٹھ جائے گی، مگر کام نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے گیا ہے، اطمینان سے کام کرنا ہے تو آپ کو قانونی طور پہ بھی کام کرنا ہوگا اور رول کے اعتبار سے قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ پوری قوم جمع بھی کر لیں گے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ پہلے آپ وقف کو جھکاؤ، یہ میسج انشاءاللہ میں الگ سے کاٹ کے بھیجوں گا سب کو۔ پہلے آپ کس سے لو؟ وقف سے لو، اور سنیے، سب سے پہلے رائٹنگ میں لو، بولنے سے نہیں۔ یہ نالائق بولیں گے کچھ، کریں گے کچھ، میں لکھ کے دیتا ہوں، اس لیے ان سے رائٹنگ میں لو، ان کے لیٹر پیڈ پہ لو اور لے کر کے کہو کہ بول۔ اگر لیٹر پیڈ ہو تو مجھے نہیں یقین ہے کہ دے گا، وہ ایسے منافق لوگ کبھی اپنا نبض آپ کو ہاتھ میں نہیں دیں گے، اس لیے پہلے یہ کام ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ کام کیجئے۔ ہم لوگ اور آپ لوگ بھی بولیے اس کے لیے، اگر ایسا ہو جائے تو تیار ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ 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 اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔